تو اس کی مناسب سانگ بھی وہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم، تو وہ ایک بڑا جملہ زبردست ارشاد فرما رہے ہیں کہ جامع شرقیہ لاہور میں کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے نا کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ میاں چپ کرو، آج کل تو اللہ میاں بھی بندوں کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، جیسے بندے ہیں تو ہم بھی سو کے ساتھ گزارا کریں گے، تو لیکن آپ حضرات تھوڑا سا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، تو یہ کوئی کمزوری اتنی بڑی نہیں ہے کہ جو دور نہ ہو سکے۔ میں آغاز کرتا ہوں کلام سے، مراجعہ فرمانا تن من والا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے آگے آگے کدھر بولے آئی محبت کے ساتھ، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا،
मदीना मुनव्वरा में है ना सरकार दो आलम का रोज़ा, तो भी 10:15 बजे है। और आमतौर पर जब हमें बहुत रात गए के बाद जब बुलाया जाता है नाम के लिए, तो उस वक्त एक कलाम एक शायर ने मुझे लिख के दिया, तो मैं वो कलाम पढ़ता हूँ। अगरचे रात का वो हिस्सा तो अभी शुरू नहीं हुआ, वो आमतौर पर पढ़ा जाता है रात 12-1 बजे के बाद। कलाम का तकाजा ऐसा है उसको 12-1 बजे के बाद पढ़ा जाए, लेकिन चूंकि हमारा तो जलसा करीब खत्म होने वाला है, इसी दिन अपने खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप बस ज़हन में ये रखें कि दुनिया का कोई ना कोई खित्ता ऐसा जरूर होगा जहाँ रात के समय 12 बज चुके हों, वो ज़हन में रखें। और रात के शेर में किसी रात के साथ आपको जोड़ता हूँ। शहर मदीना याद आया है, सुभान अल्लाह। शहर मदीना याद आया है, शहर मदीना याद आया है, वो भी इतनी रात गए, शहर मदीना याद आया है, वो भी इतनी रात गए, इश्क़ नबी में दिल तड़पा है, वो भी इतनी रात गए, और चुन के जिब्राइल ने तकियां सुभान अल्लाह। बेदार किया। और क़यामत तक यानी जब से कायनात बनी है उस वक्त से लेकर क़यामत तक ना कोई सोने वाला ऐसा सोया और ना किसी जगाने वाले ने ऐसा जगाया। सोने वाले की कैफियत क्या थी कि तनाम महीना या वला यनाम क़ल्ब, क्या था फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता है। और बेदार करने वाला कौन है? जिब्रील। और क्या अंदाज किया, जिब्रील आसमान से 7वें आसमान से तशरीफ लाते हैं और अपने नूरानी होठों को रसूल पाक की एड़ी के साथ आके लगाते हैं। सुभान अल्लाह। इतना एहतमाम किस लिए? क्या वाक़या ऐसा पेश आने वाला है? शेर में पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए।
VIP موومنٹ ہوتی ہے. کوئی VIP کہیں سے گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روڈ جام ہو جاتا ہے. دیکھا ہے نا آپ نے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلوایا نا عرش پہ، اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں رسول پاک سے بڑا VIP تھا ہی نہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اب کس کو چھوڑتے اور کس کو بند کرتے؟ سیرت کتابوں میں لکھا ہے کتابوں میں کہ جب اللہ کے حبیب عرش پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام کو جام کر دیا. جو جہاں تھا وہیں رک گئے. اور شاید نے وہاں سے ایک شعر نکالا اور کیا کیفیت ہوتی کہ وہ قافلے جو رات کو سفر کر رہے تھے اور ساری رات سفر میں رہے، اور جب صبح فجر ہوئی تو دیکھا کہ رات جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے. جس بستر سے آپ اٹھتے، جس پانی سے آپ نے وضو فرمایا، جس دروازے سے آپ باہر نکلے، جب آپ عرش معظمہ کی ساتوں آسمانوں کی جنت کی اور انبیاء کی امامت کر کے واپس تشریف لا رہے ہیں تو بستر ویسے ہی گرم ہے جیسے ابھی کوئی یہاں سے اٹھ کے گیا. سبحان اللہ. اور وضو کا پانی ویسے بہ رہا ہے جیسے ابھی کوئی وضو کر کے یہاں سے اٹھا ہو. اور جس دروازے سے آپ باہر نکلے تو کنڈی ہل رہی تھی، جب آپ واپس تشریف لائے تب بھی کنڈی ہل رہی تھی. پوری کائنات کے نظام کو اللہ نے کیا کر دیا؟ جام کر دیا. اور شاعر نے وہاں سے شعر نکالا، سنیے گا شعر. اللہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تو سادہ بھی نہیں جو دل کرے کرو کیسے تم تو جو یہ میں نے آپ دیکھیں میں نے آپ سے بھی کہا کہ آپ سے ماننا چاہتا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ عام طور پر جو ہمارے اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ سبحان اللہ کتنی کہلواتے ہیں، لوگوں کے گلے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا لیکن ایک چیز میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ توجہ اگر میری طرف رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ سبحان اللہ کو دبانا بھی چاہیں گے تو نہیں روکیں گے. سبحان اللہ. اور بغیر توجہ سے سبحان اللہ کہی جائے گی تو جنت میں درخت تو اس کا لگ جائے گا. لیکن مجلس کے جو ایک تازگی اور ماحول ہے اس میں کچھ اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں کوئی حقیقی بات نہیں. اس لیے توجہ آپ کی میری طرف نہیں ہے، ہمارا چھوٹا نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا کیونکہ کسی کا دل دکھانے نہیں آئے. یہ کہ کوئی بات ہمارے سامنے بیٹھ کر توجہ سے نہ سنیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل بھی نہ دکھے. اس لیے میں نے تھوڑی سی گزارش کی. شعر سنیے گا کہ پورے قرآن کو آپ الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھیں. ایک ذات ہے، ایک فرد غریب ایسا ہے اس کے نام پر اللہ تعالیٰ نے صحابیت کی مہر لگائی. اور جو اس کی صحابیت کو چیلنج کرے گا اس کا چیلنج سیدھا سیدھا اللہ کے کلام کو ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ. تھوڑی کو کم کر دیں. یہ جو لفظ ہے صاحب
اس کا ترجمہ ہم اردو بولنے والوں نے پنجابی بولنے والوں نے کیا یار، اور بھی ترجمے کیے اس کے، لیکن ایک ترجمہ اس کا کیا ہم نے یار۔ اور اگر میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب کا ترجمہ ہم لوگوں نے کیا یار غار۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو بات صاحب میں ہے وہ یار میں نہیں، اس لیے کہ صاحب اللہ نے بولا ہے اور یار ہم لوگوں نے بولا ہے، تو اس لیے شاعر نے صاحب کو صاحب ہی رکھا ہے۔ اور میں مسلم والوں کے حوالے کر رہا ہوں یہ شعر، اور سبحان اللہ، آپ کیا کرتے ہیں۔ اور یہ شعر دراصل بعد میں آنے والے شعر کی تمہید ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کس چاہتے سے رات کاٹی وہ بے سوئی خلقت میں، غار کا صاحب یاد آیا ہے، غار کا صاحب یاد دل کے غار کا صاحب یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، غار کا صاحب یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، اور بیت اللہ کی چوکھٹ پر دست دعا پھیلائے نبی۔ سبحان اللہ، بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے اللہ کے نبی اللہ سے کیا مانگتے تھے۔ ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں نا وہاں، اپنے اپنے انداز میں جا کے اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ ہمارے ملتان جو بزرگ گزرے ہیں، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ علیہ کے بڑے سبحان صاحب ابن امیر شریعت سید عطا النوری ابو ذر شاہ صاحب بخاری، وہ فرماتے ہیں مطاف میں بیٹھا تھا تو میں نے ایک پٹھان کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف سے واپس آ رہا، تو میں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور میں نے کہا کہ خان صاحب آج تو بڑا رونے دھونے والا حلیہ ہے، آج آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہے؟ تو شاہ جی کہتے ہیں کہ وہ پٹھان میرے پاس بیٹھا اور مجھے کہنے لگا کہ بس بڑا آج تو ہم نے اللہ کے گریبان میں ہار ڈالا ہے۔ بولے اس نے پکڑا نا بیت اللہ کے خلاف تو اپنی سادگی میں کہتا ہے کہ اللہ کے گریبان کو پکڑ کے جو مانگا کیا اللہ تعالیٰ، کہتا ہم نے کہا کہ یا اللہ ہمیں پشاور سے آنا ہے، بڑا دور ہے پشاور، اور تیری بارگاہ میں اس لیے آیا تاکہ تو ہماری مغفرت کر دے، ہمیں معاف کر دے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو ہم مدینے جائے گا تیری حبیب سے تیری شکایت کریں گے۔ سبحان اللہ، تو شاہ جی کہتے ہیں کہ میں تو کام گیا کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں لوگوں کے پاس مانگنے کے کیسے کیسے تھنگے۔ یہ پرائیویٹ والے میں مولانا مفتی سعید صاحب دام برکات ہیں، انہوں نے ایک بات سنائی، وہ سنا کے میں بعد میں شعر پڑھتا ہوں۔ ہمارے یہاں سے دیہاتی گئے وہاں بیت اللہ میں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا مانگو، جب اس کی پہلی نظر پڑی نا تو دعائیں ہر ایک نے سوچی ہوتی ہیں یہ بھی مانگوں گا یہ بھی مانگوں گا، تو اس کو وہاں جا کے بڑا مزہ آیا۔ ظاہر ہے کہ پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ، وہاں نیکی کا، تقوی کا، طواف کا ماحول، اور بیت اللہ کی رونق اس میں دیکھی، آبادی دیکھی تو بڑا خوش ہوا دل میں، اور ہاتھ اٹھائے اور کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا گھر بڑا خوبصورت ہے، بڑا پررونق ہے، میری دعا یہ ہے
کہ تیرا گھر جیسے اب آباد ہے قیامت تک اس کو یوں ہی آباد رکھنا۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں پاس ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ اس دیہاتی میں جو دعا مانگی ہے اللہ کو کتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اس سال سب کا حج قبول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو مانگنے والوں کے اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے ڈھنگ ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے یہ میں پڑھ رہا ہوں، اور میں کوشش کروں گا جو پڑھنے کا حق ادا ہوگا اور آپ کی کوشش کریے گا، اور جو آپ کی خاموش رہا شعر سننے کے بعد تو بھلے وہ خاموش رہے سننے کا شعر بیت اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تھک تو نہیں گئے آپ سبحان اللہ۔ سارے تھک گئے۔ ایک پنجابی نعت میں نے اس سال نئی شروع کی ہے، 3-4 شعر سنان کی۔ سرکار بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھنا، چہروں کو اٹھا اٹھا کر ہم بھی دیکھتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں۔
اور پھر اللہ جملہ تو کمال ہے، یعنی ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی مرضی کے موافق حکم بدل دے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم آپ کا قبلہ وہ بنا رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بھی رخ مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں مولانا، تو اسی کے ساتھ یہ شعر ختم ہوتا ہے، اس لیے وہ تقریر والا اثر مبارک جو پیدا ہے محبت سے او دی زلف کی بات کرو روح سارے گل چیرو، او دی زلف کی بات کرو روح سارے گل چیرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شعر میں ہمارے غلام مصطفیٰ صاحب ہیں
بیٹھے بھی ایسی جگہ پہ ہیں کہ میں نے ان کا وہ کلام نہ پڑھا تو شاید یہ یہاں سے تو میں وہ کلام بہت شیخ سے اس سے پڑھوں گا، پھر منقبت اہل بیت کے دو تین شیخ کے لقب صدیق بن جائے صداقت ہو ایسی ہو مزار و قار کے ساتھی رفاقت ہو ایسی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اے رسول امین خاتم المرسلین بے شک سبحان اللہ اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں تیرا ستارہ
سبحان اللہ جزاک اللہ کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی بولو کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی بولو کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی خلد کی تو سردار بنی خلد کی تو سردار بنی تیری ہے اولاد علی کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی سارے شاگرد تیرے سارے شاگرد تیرے تو سب کا استاد علی کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی مسلک ابو حنیفہ کی مسلک ابو حنیفہ کی مجھ سے ملی اسناد علی کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد سبحان اللہ سبحان اللہ